بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 صورتوں میں غسل جو ہے وہ فرض ہوتا ہے، 1 صورت میں فرض کفایہ ہوتا ہے، 3 صورتوں میں واجب ہوتا ہے اور 4 صورتوں میں سنت ہے اور 9 صورتوں کے اندر غسل جو ہے وہ مستحب ہے۔ پہلی جو 4 صورتیں ہیں جن میں غسل کرنا فرض ہوتا ہے، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ منی کا خواہش نفسانی سے اپنی جگہ سے نکلنا۔ نمبر 2، مرد کی شرمگاہ کا آگے یا پیچھے کی راہ میں داخل ہونا، چاہے منی جو ہے وہ خارج ہو یا نہ ہو۔ نمبر 3، حیض یعنی عورت کے ماہواری خون کا بند ہو جانا، اور نمبر 4، نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس خون کا بند ہو جانا۔ ان 4 صورتوں کے اندر غسل کرنا جو ہے وہ فرض ہے، اور فرض کفایہ میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے، 1 صورت ہے فرض کفایہ کی، اور 3 صورتوں میں غسل جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1، کسی کافر ناپاک کا اسلام لانے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ کوئی آدمی کافر ہے اور ناپاک ہے تو جب وہ اسلام قبول کرے گا، اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنا اس پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ نمبر 2، احتلام یا حیض کی وجہ سے بالغ ہونے پر غسل کرنا جو ہے یہ واجب ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد خون بالکل نہ آنے پر غسل کرنا جو ہے واجب ہے۔ یہ 3 صورتیں غسل کے واجب ہونے کی ہیں، اور 4 صورتوں میں غسل کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ نمبر 1، جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے، عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے، حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے، عرفہ یعنی نامی ذی الحج کے دن عرفات میں ٹھہرنے کے لیے غسل کرنا جو ہے سنت ہے، اور 9 صورتوں کے اندر غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 1، اسلام قبول کرنے کے لیے 15 برس کی عمر ہو جانے کی وجہ سے بالغ ہونے پر، اور نمبر 3، بے ہوشی یا جنون دور ہونے کے بعد غسل کرنا، اور نمبر 4، مردے کو نہلانے کے بعد جو نہلانے والے ہیں ان کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 5، شعبان کی 15ویں رات کو غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 6، چاند گرہن ہو تو اس وقت غسل کرنا مستحب ہے، سورج گرہن ہو 7 تو غسل کرنا مستحب ہے، اور استسقاء کی نمازوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اور نمبر 9، کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے غسل کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ تو یہ کل